تو میں ہاتھ جوڑ کے بولوں گا کہ نشے کی دنیا سے دور رہنا. چرس کے اندر پلاتا تھا اور فوراً واش روم میں جاتا تھا تو اس کے ہاتھ سے میں سگریٹ پیتا تھا. میں نشے میں ہوتا تھا. عائشہ بھی تھے کبھی کبھی بس. کبھی کبھی تو نہیں لگتا جیسے آپ کی کنڈیشن ہے تو کبھی کبھی والی نہیں ہے. بس یار پیتے روزے پر کام نہیں ہے. آپ سے بات نہیں کی جا رہی شرم کے مارے, پر کوشش یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ نشہ بھی چھوٹ گیا مجھ سے, پھر دوبارہ سے اپنے کام پہ بسم کمپنی اللہ میں. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز. ناظرین, آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایسی سچائی جو ہمارے معاشرے کی گلی محلوں میں چھپی ہوئی ہے. آج ہم بات کریں گے نشئی حضرات سے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, پہلے ان کی زندگی کیا تھی اور اب ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ کا نام؟ محمد احمد. محمد نعمت. یہ بتا کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ گاؤں سے. جی. ضلع مانسہرہ, تحصیل اگی, ڈاکانہ, بندکوٹ. اچھا, یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ یہ نشہ کر رہے ہیں؟ سر تقریباً 16-17 سال سے. 16-17 سال سے آپ یہ نشہ کر رہے ہیں. جی. آپ کو اس نشے میں کس نے لایا؟ ایک بچپن کا دوست تھا سر, اس نے مجھے لگایا اس نشے میں. پہلے ہیروئن کا نشہ تھا تو اس نے ہیروئن کے نشے میں مجھے لگایا تھا, اور وہ خود اس نشے میں مر چکا ہے اس کے توڑ میں. تو مجھے اللہ پاک نے یوں بچایا کہ 6 سال کے لیے گاؤں چلا گیا تھا میں. اس وقت والدہ تھی تو ان کی دعاؤں سے بس نشے سے پرہیز کیا اور 6 سال اچھا ہو گیا تھا. واپس آیا بس اس ماحول میں دوبارہ ایسا, والدہ انتقال ہو گئی, اس ماحول میں پھر ایسا ہو چکا. پھر بڑی مشکل سے اللہ پاک سے مدد مانگ کے ہیروئن کا نشہ چھوڑ چکا ہوں, لیکن آئس کے نشے میں ابھی بھی ہوں. اور بڑی مشکل سے گھر بار نہیں ہے, کبھی کس فٹ پاتھ پہ کبھی کس فٹ پاتھ پہ گزار لیتا ہوں. اور کھانے پینے کے لیے اپنے نشے کے لیے یہ بس پھیری مارتا ہوں, کچرا اٹھاتا ہوں سر. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ نشہ جو آپ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کتنے پیسے آپ کو درکار ہوتے ہیں؟ سر اس کے لیے کم سے کم 500 روپے ضرورت پڑتے ہیں, سب خرچے چھوڑ کے, کھانا پینا یہ وہ چھوڑ کے سر. مطلب آپ نشے کے لیے کہیں سے بھی وہ 500 روپے ارینج کرتے ہیں؟ جی, اس لیے کچرا بھی اٹھانا پڑتا ہے, اٹھاتے ہیں. گٹر صفا کرنا پڑا ہے, وہ بھی کرتے ہیں سر. اور کھانا پینا کیا 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 کرتے ہیں پھر؟ کھانا پینا اللہ پاک نے بھائی جو نصیب میں لکھا شکر الحمدللہ. کہیں ہوٹل والے کا کسی کا جھاڑو مارنا ہوا, کبھی ایسا ذریعہ بن جاتا ہے, کبھی اللہ پاک کچرے میں کچھ جیسی آمدنی اچھی ہو جاتی ہے, 600-700 روپے کے پورے دن میں کام ہو جاتا ہے, تو 1-2 ٹائم خرید کے کھا لیتے ہیں, 2-3 روٹی لیتے ہیں. ہوٹل والے سیٹ سے بولتے ہیں سر سالنا ڈال دیں, وہ سالنا اس میں ڈال دیتے ہیں ہمیں. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ سر ابھی اس وقت ہم 3 بہنیں اور 3 بھائی ساتھ ہیں, اور بھائی جدا ہو چکے ہیں. ویسے ٹوٹل کتنے بہن بھائی ہیں؟ 7 بہنیں تھیں, 2 انتقال ہو گئی ہیں, اور بھائی ہم لوگ 9 تھے, 2 انتقال ہو گئے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر سر 1987 پہلا مہینہ 10 تاریخ پیدائش ہے سر. 1987 کی پیدائش ہے, تقریباً سمجھ لو آپ کے 37-38 سال ہو گئے. جی, تعلیم نہیں ہے سر. تعلیم بالکل نہیں ہے. جی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی آپ کی جوانی کی عمر ہے, آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ سر خود سے بھی آپ سے بات نہیں کی جا رہی شرم کے مارے, پر کوشش یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ نشہ بھی چھوٹ گیا مجھ سے, پھر دوبارہ سے اپنے کام پہ کمپنی میں وینڈر کا کاریگر ہوں. پر اچھا, اب یہ بتائیے گا, آپ یقیناً آپ نے بچپن گزارا ہے, آپ نے جوانی گزاری ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نشے میں پڑا ہوں, لیکن یہ بتائیے گا پہلے دور آپ کو نہیں یاد آتا جب مثال جب بچے تھے, جب صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے؟ سر اس الفاظ میں سر ویسے اگر آپ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں, جیسے ماشاء اللہ لوگ اپنے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, صاف ستھرے گھومتے ہیں, تو آپ کو ذرا مثال احساس نہیں ہوتا کہ یار کاش میں بھی اس طریقے سے ان کی طرح گھومتا پھرتا اپنی زندگی گزارتا؟ سر جواب نہیں دے سکتا. اچھا, یہ بتائیے گا اس کے علاوہ
جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے دوست نے نشے پہ لگایا, وہ انتقال ہو گیا سر. کس نے آپ کو نشے پہ لگایا, جی کس طریقے سے لگایا تھا نشے پہ؟ وہ چرس کے اندر پلاتا تھا اور فوراً واش روم میں جاتا تھا, تو اس کے ہاتھ سے میں سگریٹ پیتا تھا. میں نشے میں ہوتا تھا اور سرور پاتا تھا, نیا نیا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. میں اپنی لے کے پیتا تھا, مجھے وہ سرور نہیں آتا تھا. میں اس کے پیچھے اس کے گھر جاتا تھا, اس مارے کہ میں کام کرتا تھا تو وہ ڈائنگ کا کام کرتا تھا, میں ونڈر پہ کاریگر تھا. کچھ خرچہ نہیں کہ اسے بھی مل جائے نا, تو بس وہ میں اس کو پیسے دیتا تھا کہ میرے لیے چرس لیا. تو وہ اس میں سے مجھے نہیں پتا تھا کتنی کی ملتی ہے, کیا ہے کیسے. پھر ابھی اتنا ٹائم ہو گیا اور یہ حال ہو گیا سر. ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی شوق سے یہ نشہ کرتا ہے, کوئی مجبوری میں آ جاتا ہے اور کوئی بچپن اور دوستوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. ہمارے بھائی کا کہنا ہے کہ میں بھی کسی دوست کے بہکاوے میں آیا ہوں جو آج میں اس حالت میں پہنچ چکا ہوں, اور اس کے آنسو بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت کس تکلیف ہے, اس کے اس کرب سے گزر رہے ہیں. لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں مجبور ہو چکا ہوں اس نشے میں سمجھ لو کہ میں نشہ ہمارے نسوں میں گھس چکا ہے, اور یہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چھڑا نہیں پا رہے. اچھا یہ بتائیے, اگر آپ کی کوئی مدد کرنا چاہے, اس نشے سے آپ کو چھڑانا چاہے, تو آپ چھوڑ دیں گے نشہ؟ انشاءاللہ اپنے رب پہ بھروسہ مجھے. آپ یہ نشہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جی. کسی ادارے سے یا کسی گورنمنٹ سے کیا کہنا چاہیں گے, اگر کوئی آپ کی مثال کوئی ادارہ جو آپ کی مدد کرنا چاہے وہ آپ کو اس نشے سے چھڑانا چاہے؟ بس مجھے رہائش چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ کے بہن بھائی اس وقت یہاں پر ہے, موجود ہیں, مطلب کراچی میں ہیں سر. آپ وہاں جاتے ہیں ان سے ملنے؟ جی کبھی کبھار سر. کبھی آپ کے بھائیوں نے آپ کی مدد نہیں کی؟ سر کسی نے نہیں کی آپ کی مدد؟ جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی جو کہ حالت ان کی کافی خراب ہے, لیکن یقین کریں مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ دل سب کا سب رکھتے ہیں, اور اس وقت یہ بھائی بہت زیادہ افسوس بھی کر رہے ہیں, پریشان بھی ہیں. آج ہمارے اور دوست ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ رشید. رشید. ہوں. کتنے ٹائم سے یہ نشہ کر رہے ہو؟ مجھے 4-5 سال ہو چکے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ہم سجاور. سجاول سندھ سے. ہاں. یہاں کہاں رہتے ہو؟ یہاں ادھر کھاڑے میں رہتے, سماگو تھے نا, ہاں. اس کے ادھر یہ کھڑے میں. اچھا کڑے کی طرف. کون سا نشہ کرتے ہو؟ یہ پیتے, آئسو پیتے کبھی کبھی, بس. کبھی کبھی تو نہیں لگتا, جیسے آپ کی کنڈیشن ہے تو کبھی کبھی والی نہیں ہے. بس یار ہے پیتے روزے پر کام نہیں ہے تو. کس نے لگایا آپ کو نشہ؟ بس یار کبھی کبھی پیتے گئے. کہاں کس نے لگایا آپ کو نشے سے؟ نشے میں نے موبائل نہیں لگایا کیونکہ ہاں خود لگے ہو؟ نہیں, موبائل نہیں لگایا. کس نے؟ موبائل نے. موالی نے. تو موالی سے کیسے دوستی ہوئی؟ لازم بات ہے آپ نے اپنا بچپنا گزارا, جوانی گزاری, تو جوانی میں آپ موالیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا کیا آپ نے؟ نہیں, وہ ہم وہ کیسے پیتے تھے نا, وہی ٹوٹا نہیں تھا, اور وہ ٹوٹا کھانے پیے دوست. افسوس ہوتا ہے آپ کو اس زندگی پہ؟ اور یہ ٹوٹا کھانے وہاں پیے دوست, اور یہاں ہوئی ہاں پھینکتے تھے نا, وہ وہی میں دیکھے پیتا. نہیں آپ کو ویسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ کون سی زندگی گزارے, کیونکہ زندگی تو ایک مرتبہ ملتی ہے, دوبارہ نہیں ملتی ہے. ہاں ہاں بس بس. ہاں دکھ ہوتا ہے؟ دکھ کیوں نہیں ہوتا ہے, بہت بہت ہوتا ہے. اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہو؟ ہاں ملنا راضی, ملاقات کرتے ہو؟ لیکن راضی. اچھا بھائی آپ بتائیں, ان سے تو بات بھی نہیں ہو پا رہی, آپ یہ بتائیں کہ یہ لازم بات ہے بندے کو ایک دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ ہماری زندگی کیسی تھی, آج ہم کہاں سے پائے. لازم بات ہے ماں باپ اپنے بچوں کو بڑی محبت پیار سے پالتے ہیں, بہت اچھی وہ تربیت ان کی کرنا چاہتے ہیں. آپ اس حال میں آ چکے ہو تو لازم بات ہے افسوس تو ہوتا ہوگا. جی سر, 17 سال میں جمناسٹ فیلڈ کے گیم میں تھا, ماشاء اللہ اچھا صاف ستھرا تھا, ڈپٹی اپنی کرتا تھا پوری. مجھے کافی
لکی رانی سرکس میں بھی مجھے آفر کر رہی تھی کہ آپ وہ جھولے کے ایٹم میں آ جاؤ. تو میں نے اس وقت انکار کرا تھا کہ میں کمپنی میں جاب کرتا تھا وینڈر کا. ماشاء اللہ اچھی آمدنی اٹھاتا تھا میں. 15 جو ہے 32,000 25,000 35,000 اس ٹائم اٹھاتا تھا جب مشرف صاحب نے 4600 روپے تنخواہ ایک عام آدمی کی کری تھی. اس ٹائم پہ میں 15 دن کے اتنے اٹھاتا تھا. پھر اس کے بعد آپ اس نشے میں لگ گئے تو آپ نے سب کچھ آپ کا تباہ ہو گیا. سر اس سے بھی پہلے ماشاء اللہ پیسے کماتا تھا. اس لڑکے نے دیکھا نا کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور اس کو جیسے بولو ایسے کرتا ہے. مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی. بس کیا میسج دینا چاہو گے نئے لڑکوں کو جو ان نشوں پہ لگ رہے ہیں یا جو ان چیزوں میں جا رہے ہیں؟ ان کے لیے تو میں ہاتھ جوڑ کے بولوں گا کہ نشے کی دنیا سے دور رہنا. ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس بھائی کی حالت آپ دیکھیں کتنے اس وقت یہ افسردہ ہیں, رو رہے, اپنے زندگی پہ بھی افسوس کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان نوجوانوں سے بھی یہ اپیل کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ان نشے سے اور نشیوں سے دور رہیں کیونکہ یہ زندگی کا صرف ضیاع ہے, اپنی زندگی تباہ کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بتائیے گا اس کے علاوہ کہ آپ کو آج جو افسوس ہے اگر یہ آپ اس ٹائم کچھ اپنے آپ پہ کنٹرول کر پا لیتے تو آج یہ دکھ نہ دیکھنا پڑتا. کاش ایک اچھے عہدے پہ ہوتا سر. گڑانی پہ جہاز پہ پورٹ پہ کام کر رہا تھا. ان پڑھ ہونے کے مجھے وہاں پہ لسٹ میں گنتی لکھنی تھی. اچھی جاب مل رہی تھی. اس نشے کی وجہ سے بس گورنمنٹ سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان سے یہی اپیل کروں گا کہ بس جہاں پر بھائی خون نشوئی ایسا ہو پہلے تو پیار سے بولے کہ اس چیز سے دور ہو جاؤ, نہیں تو پھر آپ والی زندگی ہوگی. ان کو بہت بری سزا دی جائے. چلے ناظرین جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ بھائی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں. نشے میں تو یہ آ چکے ہیں پچھلے 17 سال سے, لیکن ان کو اتنا افسوس ہو رہا ہے اپنی زندگی پر اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ان نشے سے اور نشیوں سے دور رہے, اپنی زندگی اپنے ماں باپ کا خیال رکھے, اپنے بچوں کا خیال رکھے. ایک تلخ حقیقت ہم نے آج آپ کے سامنے رکھی. یہ بھی کبھی ہمارے جیسے تھے خوابوں والے, امیدوں والے, مگر آج چند غلطیوں کی وجہ سے آج اس نہج تک یہ لوگ جا پہنچے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ خاص طور پر نوجوانوں سے کہ ان نشے سے اور نشیوں سے بچ کے رہیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں. مجھے دیجیے اجازت, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.